اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 امور پر ایمان لانے کی تعلیم دی ہے۔ پہلا، خدائے واحد لا شریک پر، دوسرا خدا کے فرشتوں پر، تیسرا خدا کی کتابوں پر اور بالخصوص قرآن مجید پر، چوتھا خدا کے رسولوں پر اور بالخصوص اس کے آخری نبی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور پانچواں آخرت کی زندگی پر۔ یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ جب تم ان 5 چیزوں پر ایمان لے آئے تو مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہو گئے۔ لیکن ابھی پورے مسلمان نہیں ہوئے۔ پورا مسلم انسان اس وقت ہوتا ہے جب وہ ان احکامات کی اطاعت کرے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی طرف سے دیے ہیں، کیونکہ ایمان لانے کے ساتھ ہی اطاعت تم پر لازم ہو جاتی ہے، اور اطاعت ہی کا نام اسلام ہے۔ تم نے یہ بھی اقرار کیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے بندے و رسول ہیں۔ یہ دراصل اس بات کا اقرار ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا حکم دیتے ہیں اور جس چیز سے روکتے ہیں وہ خدا ہی کے طرف سے ہے۔ رسول اپنے طرف سے کچھ نہیں بولتے، جو خدا تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے وہی حکم ہم تک پہنچاتے ہیں۔ اب اس اقرار کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تم پر فرض ہو گئی، لہٰذا تم پورے مسلم اسی وقت ہو گئے جب تمہارا عمل تمہارے ایمان کے مطابق ہو، ورنہ جس قدر تمہارے ایمان اور تمہارے عمل میں فرق رہے گا اتنا ہی تمہارا ایمان ناقص رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا کیا طریقہ ہے سکھایا، کن چیزوں پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے اور کن چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی چیز وہ عبادات ہیں جو تم پر فرض کی گئی ہیں۔ عبادات کے معنی دراصل بندگی کے ہیں۔ تم عبد بندہ ہو، اللہ تعالیٰ تمہارا معبود ہے۔ عبد اپنے معبود کی اطاعت میں جو کچھ کرے عبادت ہے۔ مثلا تم لوگوں سے بات کرتے ہو، ان باتوں کے دوران میں اگر تم نے جھوٹ سے، غیبت سے، فحشگوئی سے اس لیے پرہیز کیا کہ خدا ان کو خدا نے ان چیزوں سے منع کیا ہے، اور ہمیشہ سچائی اور انصاف، نیکی اور پاکیزگی کی باتیں کیے اس لیے کہ خدا ان کو پسند کرتا ہے، تو تمہاری یہ سب باتیں عبادت ہوگی، خواہ وہ سب دنیا کے معاملات ہی کیوں نہ ہو۔ تم لوگوں سے لین دین کرتے ہو، بازار میں خرید و فروخت کرتے ہو، اپنے گھر میں بیوی بچے، ماں باپ، بھائی بہنوں کے ساتھ رہتے سہتے ہو، اپنے دوست احباب عزیزوں سے ملتے جلتے ہو۔ اگر اپنی زندگی کے ان سارے معاملات میں تم نے خدا کے احکام کی پیروی کی اور اس کے قانون کو محفوظ رکھا تو ہر ایک کے حقوق ادا کیے، یہ سمجھ کر کے خدا نے اس کا حکم دیا ہے، اور کسی کی حق تلفی نہ کی یہ سمجھ کر کے خدا نے اس سے روکا، تو گیا تمہاری یہ ساری زندگی عبادت ہی میں گزری۔ تم نے کسی غریب کی مدد کی، کسی بھوکے کو کھانا کھلایا، کسی بیمار کی خدمت کی، اور ان سب کاموں میں تم نے اپنے کسی ذاتی فائدے یا عزت یا نام نمودی کو نہیں بلکہ خدا کی خوشنودی کو پیش نظر رکھا، تو یہ سب کچھ تمہاری عبادت میں شمار ہوگا۔ تم نے تجارت یا صنعت و حرفت یا مزدوری کی اور اس میں خدا کا خوف کر کے پوری دیانت اور ایمانداری سے کام کیا، حلال کی روٹی کمائی اور حرام سے بچے رہے، تو یہ روٹی کمانا بھی خدا کی عبادت میں لکھا جائے گا۔ حالانکہ تم نے اپنی روزی کمانے کے لیے یہ کام کیے تھے، غرض یہ کہ دنیا کی زندگی میں ہر وقت ہر معاملے میں خدا سے خوف کرنا، اس کی خوشنودی کو پیش نظر رکھنا ہے، اس کے قانون کی پیروی کرنا، ہر ایسے فائدے کو ٹکرا دینا جو اس کے نافرمانی سے حاصل ہوتا ہو، چاہے کروڑوں کی تمہیں فائدہ کیوں نہ ہو، وہ اگر اس میں خدا کی نافرمانی ہے تو اس سے بچنا چاہیے، اور ایسے نقصان کو گوارا کر لینا جو اس کی فرما برداری میں پہنچے یا نہ پہنچنے کا خوف ہو، یہ خدا کی عبادت ہے۔ اس طریقے کی زندگی سراسر عبادت ہی عبادت ہے، حتیٰ کہ ایسی زندگی میں کھانا پینا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، بات چیت کرنا سب کچھ عبادت ہے، یہاں تک کہ اپنی بیوی بچوں کو اپنے حلال کی کمائی میں نوالے ڈالنا دانے دانے کا ثواب ہے۔ یہ عبادت کا اصلی مفہوم ہے، اور اسلام کا
اصل مقصد مسلمان کو ایسا ہی عبادت گزار بندہ بناتا ہے جس غرض کے لیے اسلام میں چند ایسی عبادتیں فرض کی گئی ہیں جو انسان کو اس بڑی عبادت کے لیے تیار کرتی ہیں۔ گویا یوں سمجھو کہ یہ خاص عبادتیں بڑی عبادت کے لیے ٹریننگ کورس کی حیثیت رکھتی ہیں۔ جو شخص یہ ٹریننگ اچھی طرح لے گا وہ اس بڑی اور اصلی عبادت کو اتنی ہی اچھی طرح ادا کر سکے گا۔ اس لیے ان خاص عبادتوں کو فرض عینی قرار دیا ہے اور انہیں ارکان دین یعنی دین کے ستون کہا گیا ہے۔ جس طرح ایک عمارت چند ستونوں پر قائم ہوتی ہے، اسی طرح اسلامی زندگی کی عمارت بھی ان ستونوں پر قائم ہے۔ ان کو توڑو گے تو اسلام کی عمارت سے گر جاؤ گے۔ نماز ان فرائض میں سب سے پہلا فرض ہے۔ یہ نماز کیا ہے؟ دن میں 5 وقت زبان اور عمل سے انہی چیزوں کا یادہ جن پر تم ایمان لائے ہو۔ تم صبح اٹھے اور سب سے پہلے پاک و صاف ہو کر اپنے خدا کے سامنے حاضر ہو گئے۔ اس کے سامنے کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، جھک کر، زمین پر سر ٹیک لگا کر اپنی بندگی کا اقرار کیا، اس سے مدد مانگی، اس سے ہدایت طلب کی، اس سے اطاعت کا عہد تازہ کیا، اس کی خوشنودی چاہی اور اس کے غضب سے بچنے کی خواہش کا بار بار احاطہ کیا، اس کی کتاب کا سبق دہرایا، اس کے رسولوں کی سچائی پر گواہی دی اور اس دن کو بھی یاد کر لیا جب تم اس کی عدالت میں اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے حاضر ہو گئے۔ اسی طرح تمہارا دن شروع ہوا۔ چند گھنٹے تم اپنے کاموں میں لگے رہے، پھر ظہر کا وقت آیا اور مؤذن نے تم کو یاد دلایا کہ آؤ اور چند منٹ کے لیے اس سبق کو پھر دہرا لو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سبق کو بھول کر تم خدا سے غافل نہ ہو جانا۔ تم اٹھے اور ایمان تازہ کر کے پھر دنیا کی اور اس کے کاموں کی طرف پلٹ آئے اور چند گھنٹوں کے بعد پھر عصر کا وقت تمہاری طلبی ہوئی اور تم نے پھر ایمان تازہ کر لیا۔ اس کے بعد مغرب ہوئی اور پھر رات ہوئی۔ صبح کو تم نے دن کا آغاز جس عبادت کے لیے کیا تھا، رات کا آغاز بھی اسی سے کیا تاکہ رات کو بھی تم اس سبق کو نہ بھولنے پائے اور اسے بھول کر بھٹک نہ جاؤ۔ چند گھنٹوں کے بعد عشاء ہوئی اور پھر سونے کا وقت آ گیا۔ اب آخری بار تم کو ایمان کی ساری تعلیم یاد کرا دی گئی، کیونکہ یہ سکون کا وقت ہے۔ دن کے ہنگامے میں اگر تم کو پوری توجہ کا موقع نہ ملا ہو تو اس وقت اطمینان کے ساتھ توجہ کر سکتے ہو۔ یہ وہ چیز ہے جو ہر روز دن میں 5 وقت تمہارے اسلام کی بنیاد کو مضبوط کرتے رہتی ہے۔ یہ بار بار تم کو اس بڑی عبادت کے لیے تیار کرتی ہے جس کا مفہوم ہم نے ابھی چند سطور پہلے تم کو سمجھا دیا ہے۔ یہ ان تمام عقیدوں کو تازہ کرتے رہتی ہے جن پر تمہارے نفس کی پاکیزگی، روح کی ترقی، اخلاق کی درستی اور عمل کی اصلاح موقوف ہے۔ غور کرو، وضو میں تم اس طریقے کے پریو کیوں کرتے ہو جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور نماز میں وہ سب چیزیں کیوں پڑھتے ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی ہیں؟ اس لیے نہ کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو فرض سمجھتے ہو۔ قرآن کو تم خصدن غلط کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے نہ کہ تمہیں اس کے کلام میں الہی ہونے کا یقین ہے۔ نماز میں جو چیزیں خاموشی کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں، اگر تم ان کو نہ پڑھو یا ان کی جگہ کوئی اور پڑھو تو تمہیں کس کا خوف ہے؟ کون ہے تمہیں روکنے والا؟ کون ہے تمہیں پوچھنے والا؟ کوئی انسان تو سننے والا نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ تم یہی سمجھتے ہو کہ خاموشی کے ساتھ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اسے بھی خدا سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اور ہماری کسی ڈھکی ہوئی چھپی ہوئی حرکت سے بھی وہ بے خبر نہیں ہے۔ جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا وہاں کون سی چیز تمہیں نماز کے لیے اٹھاتی ہے؟ اور یہی اعتقاد تو ہے کہ خدا تم کو دیکھ رہا ہے۔ نماز کے وقت ضروری سے ضروری کام چھوڑ کر کون سی چیز تمہیں نماز کی طرف لے جاتی ہے؟ وہ یہی احساس تو ہے کہ نماز خدا نے فرض کی ہے۔ جاڑے کے موسم میں، صبح کے وقت میں، گرمی کے موسم میں، دوپہر کے وقت میں، روزانہ شام کی دلچسپی میں، مغرب کے وقت میں کون سی چیز تم کو
نماز پڑھنے پر مجبور کرتی ہے، وہ فرض شناسائی نہیں تو اور کیا ہے؟ پھر نماز پڑھنے یا نماز میں جان بوجھ کر غلطی کرنے سے تم کیوں ڈرتے ہو؟ اس لیے نہ کہ تم کو خدا کا خوف ہے، اور تم جانتے ہو کہ ایک دن اس کی عدالت میں ہمیں حاضر ہونا ہے، ہمارے کیا دھرا اس کے سامنے جواب دینا ہے۔ اب بتاؤ کہ نماز سے بہتر اور کون سی ایسی ٹریننگ ہو سکتی ہے جو تم کو پورا اور سچا مسلمان بنانے والی ہو؟ مسلمان کے لیے اس سے اچھی تربیت کیا ہو سکتی ہے کہ وہ ہر روز کئی مرتبہ خدا کی یاد اور اس کے خوف اور اس کے حاضر و ناظر ہونے کے یقین اور عدالت الہی میں پیش ہونے کے اعتقاد کو تازہ کرتا رہے، اور روزانہ کئی بار لازمی طور پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، اور صبح سے لے کر رات تک ہر چند گھنٹوں کے بعد اس کو فرض بجا لانے کی مشق کراتے رہے۔ ایسے شخص سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ جب وہ نماز سے فارغ ہو کر دنیا کے کاموں میں مشغول ہوگا تو وہاں بھی اسے خدا کا ڈر ہے اور اس کے قانون کی پیروی کرے گا، اور ہر گناہ کے موقع پر اس کو خدا یاد آ جائے گا اور خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور کوئی اتنی اعلیٰ درجے کی ٹریننگ کے بعد بھی خدا سے بے خوف ہو اور اس کے احکام کی خلاف ورزی نہ چھوڑے تو بے خوف ہو کر اور اس کے احکامات کی خلاف ورزی نہ چھوڑے تو یہ نماز کا قصور نہیں ہے بلکہ خود اس شخص کے نفس کا خرابی ہے۔ نماز بے حیائی اور برائی کو روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو صحیح طریقے سے نماز پڑھنے، صحیح طریقے کی عبادات کرنے، اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔